الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد مرتين فی سورة البقرہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. وقال عز وجل كما ورد في نفس السورة وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے علم میں ہے کہ مجھے آج جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے عالمی امت مسلمہ کی ظلم حالی، پستی، ذلت، نکبت، افلاس اور اس کا واحد حل. دیکھیے، امت مسلمہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعداد کے اعتبار سے کم 130 کروڑ اور ہو سکتا ہے کہ 150 کروڑ. دنیا کی کل آبادی جو ہے وہ 600 کروڑ سے کچھ زائد ہے. گویا کہ ہر چوتھا یا کم سے کم ہر 5واں انسان مسلمان ہے، کلمہ گو ہے. پھر آپ دیکھیں کتنا بڑا علاقہ ہے اس زمین پر جو اللہ نے مسلمانوں کے قدموں تلے رکھا ہوا ہے. فلپائنز، انڈونیشیا، ملائیشیا سے چلے جائیے، پھر آ جائے گا بنگلہ دیش، بھارت کے اندر بھی 18 کروڑ مسلمان، پھر پاکستان، یہ سالڈ بلاک جا رہا ہے، افغانستان، پھر ایران، اوپر یہ ترکستان کی سٹیٹس، پھر آگے جائیے اور یہ عرب ممالک اور موریتانیہ تک چلے جائیں، سب مسلمان. ہر طرح کے وسائل و ذرائع اللہ نے دیے، ہر طرح کی نباتات اس خطے میں ہیں، ہر طرح کی معدنیات اس خطے میں ہیں. آج کل جو سب سے بڑی دولت ہے پیٹرول، اس کے سب سے بڑے ذخیرے اس خطے کے اندر ہے، مسلمانوں کے خدمت میں چلے. اس سب کے باوجود عزت نام کی کوئی شے نہیں ہے. ذلت ہے، پستی ہے. ہمارے وسائل پر اب ان کا قبضہ ہے. عراق کے اب تیل وہ ان کے پنجے میں آ گیا ہے. سعودی عرب کا تو پہلے ہی ان کے پاس تھا. اسی طریقے سے جتنے مسلمان ممالک ہیں ان میں سے اکثر کی پالیسی وہاں بنتی ہے. ہماری حیثیت کوئی نہیں. بین الاقوامی معاملات میں کوئی ہم سے نہیں پوچھتا کہ تمہاری رائے کیا ہے. کسٹمی پرست کے بھیا کس لیے تم ہو کون؟ G7 بیٹھیں گے، G8 بیٹھیں گے، G9 ہوں گے، G13 ہوں گے، G15 ہوں گے. کوئی مسلمان نہ G7 میں ہے، نہ G15 میں ہے، نہ 3 میں، نہ 13 میں. ہم سے کوئی نہیں پوچھتا، بلکہ ہمارے فیصلے وہ کرتے ہیں بیٹھ. ابھی کنڈولیزا رائس آئی تھی پاکستان اور ہندوستان کے دورے پر، واپس جا کر کیا بیان دیا؟ پاکستان کے مستقبل کے بارے میں ہمیں اور بھارت کو مل کر سوچنا ہوگا. غور کیجئے.
پاکستان کا مستقبل پاکستان کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ مستقبل ہمیں اور بھارت کو مل کر سوچنا، اور یہ سب سے زیادہ متمدن، سب سے زیادہ تعلیم یافتہ، جب یہ ملک قائم ہوا تھا تو پوری دنیا میں عظیم ترین مسلمان ملک تھا، اب نہیں رہا۔ 1971 کے حادثے کے بعد اب جو ہے انڈونیشیا سب سے بڑا مسلمان ملک ہے تعداد کے اعتبار سے، نمبر 2 پر تو بھارت آ جائے گا، 18 کروڑ ہے انڈونیشیا میں، تو 18 بلکہ شاید 20 کروڑ ہے بھارت کے، پھر آئے گا بنگلہ دیش، پھر کہیں ہماری باری آئے گی۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ پھر دیکھیے، آپ نے شاید غور نہ کیا، آج دنیا میں اگر کہیں خون بہ رہا ہے تو صرف مسلمان کا،